ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کے آپس میں ڈفرینسز ہوتے رہتے ہیں. آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ بھی کریں, آپ دھرنا بھی دیں, لیکن آپ ملک کے معاملات میں مخل نہیں ہو سکتے. انگلینڈ کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آوازیں تو کستے ہیں, لیکن کہیں کسی کو کوئی پتھر نہیں مار سکتا, کوئی چیز توڑ نہیں سکتا, ورنہ وہ اٹھا کے الٹا لٹکا دیتے ہیں. لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہجوم ایک خاص ٹارگٹ کے اوپر, صرف یہاں جناح ہاؤس نہیں ہے, ایم عالم کے جہاز کے اوپر, آپ کی ان چیزوں کے اوپر جو ہمارے دل سے عزیز ہیں, شہداء کے سٹیچوز کے اوپر, جنہوں نے اپنی جان نثار کی پاکستان کی آزادی اور سلامتی کے لیے, تو وہاں جا کے کریں تو خدا کے واسطے پالیٹکس سے اوپر اٹھ کے آپ یہ دیکھیں کہ اپنے نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف کون لے کے جا رہا ہے, اور یہ ایسے کیوں ہوا. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, چونکہ میں ایک سولجر بھی ہوں, اس کے پیچھے یہ صرف ملکی حالات نہیں ہوں گے, اس کے پیچھے بیرونی تانے بانے ملتے ہوں گے. یہ جڑاں والا بھی جو کچھ ہوا, یہ ایسے نہیں ہوا کہ سویرے سے لے کے تو اذانوں کے بعد آپ اناؤنسمنٹ کرنا شروع کریں اور وہ کریں. تو میں یہی اپیل کروں گا سب سے, کہ پوری قوم سے بھی, کہ ہمیں اپنے یوتھ کے اندر ڈسپلن لانا ہے, ہمیں وہ اخلاقی اقدار کو واپس لانا ہے جو ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کی میراث ہے. آج ہم وہ سب کچھ بھول گئے ہیں. پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے, اللہ کا کرم ہے, ملک میں آئین ہے, پارلیمنٹ ہے, عدلیہ کام کر رہی ہے, اور ایک زندہ قوم ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ جو زخم ہوئے ہمارے, ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہی ہوگا کہ جو لوگ ان میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی ضروری ہے, خواہ وہ 9 مئی کا ہو, خواہ وہ جڑاں والا کا ہو, خواہ وہ کوئی بھی اور ایسا کیس ہو. اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک سے اٹھ کے لوگ کسی دوسرے ملک میں بھی جا کے کوئی ایسی حرکت کریں, چونکہ پاکستان ایک پیس لونگ ملک ہے, امن پسند ملک ہے. پاکستانی قوم اللہ کے کرم سے عظیم قوم ہے, تو ہم اس دکھ کو بھی اوورکم کریں گے. لیکن یہ اتنا گہرا زخم ہے, جب آپ آ کے یہ دیکھتے ہیں, جو بھی محب وطن پاکستانی ادھر آئے, آ کے دیکھے, تو میرے خیال میں بہت وقت لگے گا اس زخم کو ہیل ہونے میں. تو آخر میں پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہم ترقی کریں اور آگے چلیں. جو شخص دنیا کو چور چور کہتا تھا, اس کا اپنا حال کیا نکلا. تو یہ چور مچائے شور والا حساب ہے. لیکن میں یہاں کوئی پولیٹیکل بات کرنے نہیں آیا, کیونکہ میرے لیے سب برابر ہیں. اور صرف میں اتنا کہتا ہوں کہ جناح ہاؤس یا جتنے بھی 9 مئی کے واقعات میں جس طرح ہمارے شہیدوں کو, ان کے سٹیچوز کو بے حرمتی کی گئی, وہ ہمارے سر کے تاج ہیں, وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. اگر انہوں نے وہ قربانیاں دی, ان کے آج لواحقین, ان کے جو شہداء کے فیملیز ہیں, وہ کیا سوچیں گی کہ ہمارے بہن یا بھائی یا ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی تھی ان کا یہ صلہ مل رہا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے اچھا سائن نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ ہم اس شدت پسندی, اس نوجوان کی گرومنگ جو کی گئی ہے کہ آپس میں مارو جلاؤ گراؤ, ایسی سیاست کو ختم ہونا چاہیے. اور جس کو عوام چاہے صاف مینڈیٹ سے وہ آگے آئے, ہم اس کو دیکھیں جی. کل ہم جڑاں والے گئے اور فیڈرل گورنمنٹ, میں پی ایم کی ہدایت پر گیا ہوں, اور میری اپنی بھی وش تھی کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ جاؤں, دیکھوں. وہاں ہم نے دیکھا کہ بہت نقصان ہوا ہے, لیکن پھر بھی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس رب ذات کا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, سارا مالی نقصان ہوا ہے اور لوگوں کے گھر جلائے گئے. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں کھیتوں میں سو رہی ہیں, اور یہ ان چند لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے جن کے اندر یہ گرومنگ تھی کہ وہ شدت پسندی, کوئی کافر ہے, کوئی جو بھی ہے, اس کا اپنا دین ہے, اپنا وہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا میں اس طرح لیتا ہوں کہ ابھی ہم نے کمشنر کو, ڈی سی کو ہدایت جاری کی ہے کہ ان کو اگلے سنڈے خداوند کے فضل و کرم سے اگلے اتوار وہ اپنے چرچز میں عبادت کریں گے, ہم بلڈ اپ کریں گے. سر بصیت پاکستانی, آپ نے دیکھا 9 مئی کے جو واقعات ہیں, آپ پاس جو منسٹری ہے اس کے ایک اوورسیز جو ہیں انہوں نے ایک بلڈ کیا ہوا ہے کہ یہاں حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے, اس پہ اپنا ذرا. دیکھیں یہ شر پسندی ہے, حقوق تو سب کو مل رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے پہلا فیڈرل منسٹر ہوں, آپ اس گورنمنٹ کو دیکھیں کہ میں پہلا فیڈرل منسٹر کرسچن ہوں
جس نے ایک ہی وقت میں اپنے میجورٹی کے ساتھ حلف اٹھایا۔ حقوق ہمیں مل رہے ہیں، لیکن جہاں شدت پسندی آتی ہے وہ ایک گھر میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک ملک میں بھی ہو سکتی ہے، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ تھوڑا سا جو سویڈن وغیرہ میں قرآن پاک کا ہوا ہے، ہم نے اس پر پوری کرسچن قوم صرفہ احتجاج تھی کہ کوئی بھی الہامی آسمانی کتاب ہمارے لیے مقدم ہے اور ہمارے دل کے قریب ہے، جس طرح بائبل ہمارے دل کے قریب ہے۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی کہ ہم ہر ایک مقدس بائبل ہو یا قرآن ہو، ان کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے، اور یہ بھی ایک شدت پسندی کا وہ ہے۔ تو تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کو برکت دے۔